سے بات کریں گے اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال 27ویں ترمیم، جہاں پر وہیں پر دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس وقت تمام معاملات چل رہے ہیں، ایک جانب مزاحمت کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب مفاہمت کی بات کی جاتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ندیم قریشی رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایک جانب ہم مفاہمت کی بات دیکھتے ہیں، دوسری جانب مزاحمت؟ کیا کرنے جا رہے ہیں بانی کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں سلمان، کوئی بھی شخص مزاحمت اس وقت کرتا ہے جب اس کو مفاہمت کا راستہ نہیں ملتا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ یہاں ماضی میں جس کے ساتھ جو ہوتا رہا، اگر غلط ہوتا رہا تو اس کی یہ روایات اب آگے نہیں جانی چاہیے۔ پاکستان ایک آئین قانون رکھنے والا ملک ہے۔ جیسے اب آپ 26ویں یا 27ویں ترمیم کو ڈسکس کر رہے ہیں، عام کامن پاکستانی کے ذہن میں کیا بات ہے؟ وہ یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ایک جماعت تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، اس کی لیڈرشپ کو سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے پورا نظام متحرک ہے اور کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ ابھی عظمیٰ صاحبہ نے فرمایا کہ جن کو میتھ کی سبق کی ضرورت ہے، بالکل ہمیں تو بہت سارے سبقوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ وہ سارے سبق اب حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں۔ ہمیں دینا سمجھائیں، ذرا ہم اس سے ڈیبیٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کے معاشی اشاریے وہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں اور موڈیز اور دیگر ادارے کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ پاکستان سے انڈسٹری باہر کو شفٹ ہو رہی ہے۔ وہ انویسٹر پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ عام آدمی کی حالت ازار دن سے ہر آنے والے دن بد سے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں قانون اور آئین کو چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں جن کو 2024 کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹس ملے۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی میری بہن نے کہا، میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جی یہ فارم 47 کی رٹ کردانتے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا، آپ گورنر سندھ سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کہا تھا، آپ پیپلز پارٹی کی تمام ٹاپ لیڈرشپ سے پوچھ لیں، آپ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ بلاول زرداری صاحب کی تقریر نکال کر دیکھ لیں۔ یہ تو ماتھے پہ، حکمرانوں کے ماتھے پہ لگا ہوا ایک وہ سیاہ داغ ہے فارم 47 کا، جو آج نہیں، آنے والے 10 20 30 50 سال بھی ان کو یہ بتاتا رہے گا کہ آپ عوام کو روند کر، عوام کی ترجمانی، عوام کی امنگوں کی بجائے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی شخص کو قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے راستہ نہیں ملتا تو وہ پھر مزاحمت کی طرف جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارے دونوں محاذوں پر ہمارا دشمن متحرک ہے، ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ ابھی جب ہم نے پاکستان پر ہندوستانی حملے کے بعد جب پوری قوم اکٹھی ہوئی، ہماری افواج نے بڑی بہادری سے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا، پوری دنیا نے مانا اس کو۔ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں ایک تو پاکستان پہ جو لوگ آج کسی بھی طرح سے پاکستان کے حکمران ہیں، وہ 40-45 سال سے اس ملک کے سسٹم کا حصہ ہیں، وہ کئی بار اقتدار میں بھی رہے، کئی بار ہم نے ان کو دیکھا چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، کسی کو یہ کہتے سنا کہ جی جمہوریت بہترین انتقام ہے، کسی کو کچھ۔ اچھا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کے وکٹم رہے۔ جیسے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، ان کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آج بھی راستہ ایک ہی ہے کہ اگر کسی سسٹم میں سلمان صاحب آپ پروگرام کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کی ٹیم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے پروڈیوسر، آپ کی ٹیکنیکل ٹیم، یہ پروگرام اس طرح سے نہیں جائے گا جس طرح سے آپ مارکیٹ میں اس کو وائرل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب لوگ اس ملک میں کے شیئر ہولڈر ہیں، ہم سب اس ملک کے وارث ہیں، ہم سب کا یہ ملک ہے۔ جی بالکل، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل بڑا ایک واضح پوائنٹ آ گیا۔ عثمان صاحبہ، یہی سوال، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ جو اس سے پہلے آپ 26ویں ترمیم سے نہیں حاصل کر سکے؟ کیا تشنگی رہ گئی تھی کہ اب 27ویں ترمیم آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی نئی ترمیم نہ آ جائے؟ کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا؟ دیکھیے، پہلے تو میں قریشی صاحب کی عزت کرتی ہوں، میرے ساتھ ہوتے ہیں اسمبلی میں، لیکن وہ ذرا ایک نظر دوڑا لیں، وہ جو ایک لاوارث صوبہ ہے کے پی، وہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک مریم نواز خدا کے لیے بھیج دیں، ہمیں بھی کوئی اسکالرشپس دے دے، ہمیں بھی کوئی ای بائکس دے دے، ہمیں بھی کوئی لیپ ٹاپس دے دے، ہمیں بھی کوئی سڑکیں بنا دے۔ تو پہلے وہاں پرسان حال دیکھ لیں، پتہ نہیں لوگوں نے ان کو کیوں وہاں پہ وہ ووٹ دیا تھا۔ میرے خیال میں آئندہ ان کو کبھی نہیں ملے گا۔ 70% لوگ تو ان کو پنجاب میں آ کے تو علاج کرواتے ہیں۔
تو ان کو یہ جو 2018 کی بہت الیکشن پسند تھی، وہ جب RTS پہ جب انگلی تھی، 89 لوگوں کے ساتھ جو حکومت بن گئی تھی وہ بہت اعلیٰ حکومت تھی. جب ساری باقی اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تو وہ بھی بڑا زبردست اقدام تھا ان کا. 3.5-4 سال ان کو موقع ملا تھا. ہم تو نئے پاکستان کا انتظار کر رہے تھے. وہ نیا پاکستان پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہو گیا، وہ آج تک جو ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ملا. تو ان کے پاس دیکھیں مزاحمت کا، آپ مزاحمت کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس تو تنظیم ہی کوئی نہیں، کوئی ان کی سپورٹ گراس روٹ لیول پہ لائی نہیں گئی ہے. کہاں سے مزاحمت کریں گے؟ کوئی نکلتا ہی نہیں. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے برباد کیا ہے ان کی اولاد کو، اور جو یوتھ ہے ہمارے وہ بیچارے جیلوں میں سڑتے رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو اب آپ جو 27 دیکھیں، 27 جو امینڈمنٹ ہے وہ خالی حکومت نے نہیں کرنی ہے، وہ سب نے مل کے کرنی ہے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی. اب یہ شیلا رضا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایوب خان کے بعد فیلڈ مارشل اب بنے تو ان کو آئینی تحفظ جو ہے وہ دینا ایک بڑی، جو مارکہ حق ہم نے جیتا، ہماری افواج نے، جن کو فیلڈ مارشل نے لیڈ کیا، اور ہماری PM جنہوں نے قوم کو لیڈ کیا، اس سے ہماری پوری دنیا میں ایک عزت بنی ہے، ایک ساکھ بنی ہے، ہم ایک ریجنل پاور بن کے ابھر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی امینڈمنٹ ہوگی، اور ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو جو چیزیں مشترکہ کنسنسس کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گی وہ اس میں شامل ہوں گی، جو نہیں ہوں گی تو وہ اس میں بھی تھوڑا کمپرومائز ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اسی پر بات کرنا چاہیں گے شیلا صاحبہ. کچھ چہمگوئیاں جو ہمیں سنائی دیتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑی پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی، کیونکہ جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، شاید کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کی فیور میں جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ترمیم میں ساتھ دیا جائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آئینی ترمیم بالکل ایک الگ چیز ہے. حکومتیں تو آنی جانی ہوتی ہیں، اور ہماری پارٹی کی پوری جد و جہد جو ہے وہ ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہہ دیں، پارلیمانی جمہوریت کے لیے ہے. ہم نے جو رزلٹ آیا الیکشن کا، اس میں فلور آف دا ہاؤس جو ہے PTI کو دعوت دی کہ آپ بھی بنائیں اور ہم اس میں بھی پارٹ آف دا کیبنٹ نہیں ہوں گے. اور انہوں نے نہیں بنائی، جبکہ ان کے سامنے مثال موجود تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 16 ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ رول کیا پورا، اور بہت کامیاب ترین تھا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ ان کی طرز سیاست ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ آئین کی وہ صحیح شکل ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، اس کی روح ہے. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہمیں بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین لائیو ڈاکیومنٹ ہے. لیکن جو میں نے کہا کہ صوبوں کے حق کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اسی پر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.